بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو درخواست لکھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اردو میں بھی درخواست لکھنی نہیں آتی، چاہے وہ 8ویں کلاس کا طالب علم کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہم بچوں کو صرف لگواتے ہیں رٹا، ہم ان کو ایک پراپر فارمیٹ نہیں بتاتے کہ کس طرح سے اس کا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، کس طرح سے درخواست کو لکھا جاتا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعارف، ایک ہوتی ہے اس کی مین باڈی اور ایک ہوتا ہے اس کا اختتام۔ لیکن اس کے اندر بھی مزید ان کے حصے ہوتے ہیں جس سے ہم مزید ترتیب سے درخواست کو لکھ سکتے ہیں اور بچوں کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ درخواست کو لکھ سکیں۔ آج میں درخواست کے حصوں کو اس طرح سے وضاحت میں بیان کروں گی کہ دوبارہ کسی اسٹوڈنٹ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ خود سے اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کسی کو بھی کسی بنیاد پر بھی درخواست لکھ سکے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ تعارف میں آپ نے سب سے پہلے شخصیت کو دیکھنا ہے کہ کس شخصیت کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اور اس کا عہدہ کیا ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں باخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب یا محترم پرنسپل صاحب، اب اس کا عہدہ کیا ہے کہ وہ ایک پرنسپل ہے۔ اگر ہم کمشنر صاحب کو درخواست لکھ رہے ہوتے تو ہم لکھتے محترم کمشنر صاحب، کیونکہ اس کا عہدہ بیان کر رہا ہے۔ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہم اس کی شخصیت اور اس کا عہدہ درخواست کے شروع میں بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس اسکول کا نام لکھنا ہے جس اسکول کے پرنسپل کو ہم درخواست بھیج رہے ہیں، جیسے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول۔ اب ہم نے شہر کا نام لکھ دینا ہے جس شہر میں وہ اسکول موجود ہے، جیسے بہاولپور۔ اس کے بعد آپ نے مخاطب کرنے کے لیے جناب عالیہ نہیں لکھنا بلکہ جناب عالی لکھنا ہے، اور لائن اور چھوٹا سا نقطہ۔ جب درخواست لکھنا شروع کریں گے تو ہم نے لکھنا ہے ادب سے گزارش ہے کہ، اب یہاں پہ آپ نے وجہ لکھنی ہے، مطلب کہ آپ بیمار ہیں یا شادی میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ نے وہ وجہ بتانی ہے کہ میں اس وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے وجہ بتا دی، اب آپ نے مدت بتانی ہے کہ مجھے کتنے ٹائم کے لیے، کتنے وقت کے لیے مجھے چھٹی چاہیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ اب آپ نے درخواست کرنی ہے کہ میری چھٹی منظور کی جائے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ اتنے دن کی چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ آخر میں آپ نے شکر گزاری کرنی ہے کہ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ پھر سینٹر میں آپ نے لکھنا ہے العرض، اور جو درخواست لکھ رہا ہوگا وہ لکھے گا آپ کا درخواست گزار۔ نیچے آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے، الف ب جیم کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ پھر آپ نے کلاس لکھنی ہے، پنجم ہے، ششم ہے، اور اینڈ میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور تاریخ اردو میں لکھنی ہے۔ تو یہ اس کا پورا فارمیٹ ہوگا۔ اس فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی بھی درخواست کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کہیں پہ لائن ہم نے چینج کر لینی ہے، اور العارض کے بعد آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بائیں طرف لکھا جائے گا آپ کا درخواست گزار اور جماعت اور تاریخ اردو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو۔